السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 9 کا، اور آیت نمبر 11 ہے۔ سورہ الاعراف چل رہی ہے، بڑی ہی اہم ترین سورہ ہے۔ سورہ اور قرآن کا ہر ہر لفظ ہی بہت اہم ترین ہے، لیکن کچھ سورہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا ہر ہر لفظ آپ کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ سورہ اعراف بھی انہی سورہ میں سے ایک سورہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات تو ہمیں جب داخل کرنا تو ہمیں جنت میں ہی داخل کر دینا، اس اعراف کی دیوار پہ ہمیں انتظار میں نہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیں۔ وہ جنت، اللہ سے دعا ہے کہ وہ جنت ہمارے انتظار میں ہو، وہ جہنم ہمارے انتظار میں نہ ہو، ہمارے اعمال کو اس قابل بنا دے کہ ہم جنت کے ہی مکین بنیں۔ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کی سب سے پہلے اس آیت کی شان نزول اگر دیکھ لیں، اس آیت میں انسان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ یاد رکھیے گا کہ جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا یہ تعظیم کے طور پر سجدہ کیا تھا، یہ کوئی عبادت کے طور پر سجدہ کرنا نہیں تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ ترین بات یہ بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی اس کے پیچھے فرشتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی آزمایا، حالانکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ فرشتے تو اپنی مرضی سے کہیں آتے جاتے بھی نہیں، وہ تو کھاتے پیتے بھی نہیں، وہ تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے سر بسجود ہی رہتے ہیں۔ میرے رب نے ان فرشتوں کو بھی آزمایا، تو پھر ہم تو انسان بڑے ہی گناہ گار ہیں۔ ہماری تو ہر ہر گناہ کے بعد ہم آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم اپنی ہر ہر کوتاہی کے بعد آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم سوچیں دیکھیں کہ زندگی مشکل ہو رہی ہے، راستے دشوار ہو رہے ہیں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیجئے، اور فوراً ہی استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اور وہ جو رسی ڈھیلی پڑ رہی ہے وہ واپس مضبوط ہو جائے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ میرے رب نے فرمایا کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی آدم کو مادے سے تخلیق کیا، یعنی مٹی سے، کیا پھر ان سے پھر ان سے سب انسان پیدا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، یعنی پھر تمہیں بہترین شکل و صورت اور بہترین قد و قامت عطا کیا۔ میرے رب نے سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا، جو اس نے پیدا کیا، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اس کو درست کیا، اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے سے پہلے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھا دیے۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جو جنوں میں سے تھا۔ اس نے خود پسندی کا، حسد کا اور تکبر کا اظہار کیا، اور اس نے انکار کر دیا۔ سیدنا ابن عباس کی روایت ہے کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل، یاد رکھیے گا جی، عزازیل، ابلیس کا نام عزازیل تھا، عزازیل، اب ابلیس کا نام عزازیل تھا، ٹھیک ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا، اور وہ ملائکہ میں معزز مقام رکھتا تھا، وہ 4 پروں والا تھا، پھر بعد میں وہ سخت مایوس ہو گیا۔ لَكُمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ حقیقتاً ابلیس کے 3 قصور تھے، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا،
دوسرے فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا سجدہ کرتے وقت وہ اس جماعت سے الگ ہوا۔ تیسرے اس نافرمانی پر نادم ہونے کی بجائے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہوئی اور ذلیل اور خوار ہو کر رہ گیا، اور یہ لعنت اور پھٹکار ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن گئی۔ پھر میرے رب نے سورہ کہف میں بھی ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی۔ میرے رب نے آگے فرمایا کہ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا؟ قال ما منعك، کس چیز نے تمہیں منع کیا، روکا؟ اللہ تسجد اذا امرتک، کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ سوال کیا کہ تو نے سجدہ اس لیے اسے کیوں نہ کیا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، یعنی تم نے میری نافرمانی کر کے میری توہین کی ہے۔ ابلیس نے کیا جواب دیا؟ عزازیل نے، قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے رب العزت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی کے درمیان بس ایک یہ ضد ساری زندگی چلتی رہتی ہے کہ کون کس سے بہتر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر نہ صرف میاں بیوی کے درمیان میں بلکہ بہن بھائیوں کے درمیان میں، دیورانی جٹھانی کے درمیان میں، ساس بہو کے درمیان میں، ہر رشتے کے بیچ میں ایک یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم اس سے بہتر ہیں۔ کیا ہم اس شیطان کے پیروکار نہیں؟ کیا ہم اس شیطان کی بات پر نہیں چل رہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں؟ ہر انسان کو اپنا موازنہ اپنے بارے میں خود سوچنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر کوتاہیاں اور غلطیاں کیا ہیں۔ ہم اپنی بہتری دیکھتے ہیں، اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں نہیں دیکھتے۔ پھر میرے رب نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ تجھے ایسے کس چیز نے روکا؟ تو شیطان نے پہلا جو جواب اس نافرمانی کے بعد اللہ کو دیا وہ کیا؟ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ کیا آپ اور میں یہ نہیں سمجھتے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم مائیں بہتر ہیں، ہم اچھی بیوی ہیں، ہم ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں، ہم میں تو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ یہی وہ تکبر ہے جو دلوں میں بستا ہے، یہی وہ تکبر ہے جو دلوں کو عاجزی اختیار کرنے سے روکتا ہے، یہی وہ تکبر ہے جو شیطان نے، جو عزازیل نے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا۔ اور اس نے آگے سے کیا کہا؟ خلقتنی من نار، اس نے کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور جبکہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ حالانکہ اور ہم کیا کہتی ہیں خواتین؟ ہم حسن میں زیادہ ہیں، ہمیں کپڑا اوڑھنا پہننا زیادہ اچھا آتا ہے، ہمیں پکانا زیادہ اچھا آتا ہے، ہمیں گھر سنبھالنا زیادہ اچھا آتا ہے، ہمیں سب کچھ ہی اچھا آتا ہے، ہم اچھے مسلمان ہیں، ہم اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ تو سوچئے کیا ہمارے دلوں میں کہیں تکبر نہیں؟ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا بلکہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ خدا را اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے، اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے۔ ہم عاجز ہیں، ہم میں طاقت نہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکیں۔ میرے رب نے پھر مزید ارشاد فرمایا، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو اور تم جنت میں رہو بھی اور پھر تم اس میں تکبر بھی کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس تکبر کرنے والے کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے، کیونکہ یہ پاک لوگوں کا گھر ہے، یہ خبیث لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت اس یعنی اللہ تعالیٰ کی آزر یعنی کہ چادر کے نیچے ہے اور کبریائی اس کی چادر کے اوپر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ اللہ اکبر! میرے رب نے کیا فرمایا پھر بتانا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت یعنی اللہ عزت جو ہے اس اللہ تعالیٰ کی ازار یعنی چادر کے نیچے اور کبریائی اس کی چادر کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ اپنے دل کو ٹٹولیے، سوچئے کہ کہیں ہمارے اندر ہم اس عزت کو تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں، ہم اپنے آپ کو وہ کبریائی اپنے آپ کو بڑک پن ظاہر کرنے کی کوشش میں ہیں، ہم مال میں زیادہ ہیں، ہم عہدے میں زیادہ ہیں، ہم سٹیٹس میں زیادہ ہیں۔ تو میرے رب نے تو کہہ دیا جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں تو اس کو ذلیل اور رسوا کر دوں گا اور میں اس کو عذاب دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، جو کوئی ان کو مجھ سے چھیننے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر کہے گا، لپیٹ لے گا اور ان کو داہنے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زور والے، کہاں ہیں غرور والے؟ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا جو داہنے کی مثل ہے، اور اسی واسطے دوسری حدیث میں بھی ہے کہ پروردگار کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زور والے، کہاں ہیں بڑائی کرنے والے؟ فخرج انک من الصاغرین، سو نکل جاؤ یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ تو ذلیل ہونے کی لائق ہے، اس لیے جنت سے نکل جاؤ۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی انسان جب اٹھائے جائیں گے۔ اس نے اپنی دشمنی ظاہر کر دی کہ اس انسان کی خاطر تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ ساری کی ساری عبادتوں کی عوض اس نے اللہ سے یہ مہلت مانگ لی کہ اللہ تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب کہ یہ اٹھائے جائیں گے۔ باقی جنوں کی خاص زندگی ہے، مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی لمبی قیامت تک کی زندگی دے دی، مہلت مانگ لی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک من المنظرین، یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، چاہ میں نے تجھے مہلت دے دی۔ اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، اس کی ساری عبادتوں کو اللہ نے اس کا قرض ایک ہی لمحے میں چکا دیا، چاہ تجھے مہلت دے دی۔ قالا، اب پھر بولا، پھر وہی حجت لے کر آیا، پھر بولا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، تو اس نے کہا جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا، اس نے اپنے تکبر اور خود پسندی کو چھپا کر اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ہمارے بچے، ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ نے ہدایت دی نا تو ہم کر لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، اللہ نے سمجھ دی تو ہم سیکھ لیں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں بھٹکا رہا ہے، تم نے ہدایت نہیں مانگی اللہ سے؟ کیا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، اس کی طرف نہ آؤ؟ کیا اللہ نے کوئی راستہ نہیں کھولا تمہارے لیے؟ آخر خود بھی تو تم نے جنگ کرنی ہے، خود بھی تو شیطان سے اپنا پیچھا چھڑوانا ہے۔ شیطان نے مزید کیا کہا؟ یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ آپ نے تو سیدھا راستہ ان کو دکھا دیا، میں ان کے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ قرآن اور سنت کے علم، نافع علم،
صالح اعمال کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، اسلام کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، نیکی کے ہر راستے میں بیٹھ جاؤں گا، لوگوں کو اس راستے پر چلنے کی ہمت ہی نہ دوں گا، ہر ممکن کوشش کر لوں گا کہ میں ان کو اس راستے سے روک لوں، وہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش بھی نہ کریں، میں ان کے ہر سیدھے راستے کو ٹیڑھا کر دوں گا، میں گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا۔ کہ اللہ کو دیکھیں قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کو اس نے واضح کہہ دیا کہ میں ایسے کروں گا۔ اللہ نے سورہ صاد میں فرمایا، اس نے کہا تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ شیطان ابن آدم کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستوں پر بیٹھ گیا ہے، مثلاً وہ اسلام کے راستوں میں بیٹھتا ہے اور ابن آدم سے کہتا ہے کہ کیا تو اسلام قبول کر کے اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دے گا؟ مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر اسی طرح شیطان راہ ہجرت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین و آسمان کو چھوڑ دے گا؟ مہاجر کی مثال تو گھوڑے جیسی ہے جس کی رسی کو دراز کر دیا گیا ہو، مگر مومن شیطان کی نافرمانی کر کے ہجرت کر جاتا ہے، پھر وہ مومن کے لیے راہ جہاد میں بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے، سو اگر تو جنگ کرے گا اور تو مارا جائے گا، تیری بیوی سے اور کوئی نکاح کر لے گا اور تیرا مال تقسیم کر دیا جائے گا، مگر مرد مومن شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، یا اگر شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر غرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے اور فلاں فلاں بات یاد کرواتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت نماز پڑھی تھی یا 4 رکعت، جب یہ یاد نہ رہے تو سجدہ سہو 2 سجدے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو۔ میرے رب نے آج کے دن مجھے اور وہ باتیں سکھا دی ہیں، وہ باتیں میں تمہیں بھی سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو جو مال دے دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا، لیکن شیاطین میرے ان بندوں کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں، اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی حجت میں نے نازل نہیں کی۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے جو بدعت کرتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا دین بدل لیا۔ ہم نے تو اپنا دین نہیں بدلا، یہ تو میرے رب کے اور میرے نبی کے الفاظ ہیں جو کتابوں میں اور قرآن میں درج ہیں۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا، ثم لا آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میرے رب نے فرمایا کہ شیطان کو جب یہ علم ہو گیا کہ انسان کمزور ہے تو اسے انسان پر حملہ آور ہونے کے لیے اجازت مانگی اور وعدہ کیا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا۔ یہ وہ انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آگے سے دنیا، پیچھے سے آخرت، دائیں سے نیکیاں اور بائیں سے برائیاں مراد ہیں۔ یعنی دنیا کی رغبت، آخرت سے نفرت، نیکیوں سے عداوت، برائیوں سے محبت پیدا کروں گا۔ آگے سے آ کر کہوں گا کہ نہ جنت ہے نہ جہنم، اور نہ زندگی بعد الموت ہے۔ پیچھے سے آ کر دنیا کی رغبت دلاؤں گا اور کہوں گا دنیا کتنی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، بس یہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت تو محض ایک
ابہم سی چیز ہے جو دل میں بس ایک وسوسہ سا ہے، دائیں سے آ کر کہوں گا کہ ابھی تو جوان ہو، ابھی تو جوان ہو، خوب جی کر گناہ کرو، بڑھاپے میں نیکیاں کر لینا، اور بائیں سے آ کر کہوں گا کہ جرائم اور سیاہ کاریاں انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں، انسان کی فطرت میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، بھلا کوئی ایسا ہے جو ان ساری برائیوں سے بچ سکے؟ ہر کوئی کرتا ہوگا، چھپ کر کرتا ہوگا، بس ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی اتنا نیک کو پارسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، خوب خوب گناہ کرو، اے انسان، ابلیس تجھے چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، البتہ تیرے اوپر نہیں، کیونکہ وہ تیرے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حائل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، میرے رب نے کیا کہا؟ چاروں طرف سے شیطان نے گھیر دیا، لیکن ہمارے سر کے اوپر سے نہیں آیا۔ کیوں؟ میرے سر کے اوپر تو میرا رب ہے، میرے رب کی رحمت ہے میرے سر کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ شیطانی غلبہ سے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ شکر گزاری صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلانے والا رویہ ہے، اس لیے ابلیس انتہائی احتیاط کے ساتھ شکر گزاری کے خلاف کام کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے جواب میں فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، مردود ہو کر، خیر اور بھلائی سے دور ہو کر، ذلت و خواری سے نکل جاؤ یہاں سے۔ یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جہنم کو تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا، جو بھی تیری پیروی میں آئے گا میں اس سب سے جہنم کو بھر دوں گا، چاہے اس میں تمام نافرمان جن اور تمام کے تمام انسان بھی کیوں نہ شامل ہو جائیں۔ میرے رب نے بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کو پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ملے گا، اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں، اور آپ کا رب ہی کارساز کافی ہے۔ سیدنا آدم اور سیدنا حوا علیہ السلام کو جب جنت میں وہ جب بسے تھے، اس وقت کیا ہوا کہ اس وقت کیا معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ، اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے یہ ممانعت کر دی، ان کو پہلے ہی کہہ دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا، تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کرتے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے کہیں۔ اب ایک بات بہت اہم سمجھنے کے لیے کہ یہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم کو شیطان سے، وہ فرشتوں سے بڑھ کر مقام دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں تعظیم کے اعتبار سے، لیکن آدم علیہ السلام کے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈال کر گھیر لیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، میں تو چاہتا ہوں لمبی زندگی بسر کرو، میں تو نہیں چاہتا کہ تم لوگ مر جاؤ اور تم لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی نہ ملے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا، پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، جو ستر تھی وہ ان کے اوپر ظاہر ہو گئی، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، لیکن تم نے اس شیطان کی بات سن لی اور اس کے وسوسے میں آ گئے۔ اس سے ایک بہت اہم بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ گمان اور یہ جو بدگمانی ہمارے دلوں میں آتی ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان ہمارے رشتوں میں درار ڈالتا ہے اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے دور ہونے کے لیے، ایک دوسرے کو دور کرنے کے لیے۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اب یہ ان سے غلطی تو سرزد ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، جب وہ دونوں وہاں پر موجود تھے اور جب وہ اپنے اوپر پتے چپکانے لگے تو ان دونوں کے رب نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لکما عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ قالا، تو انہوں نے کہا، اب فوراً شرمندہ ہوئے، فوراً اللہ سے دعا کی، فوراً مانگنے شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی۔ شیطان نے اللہ سے مغفرت نہیں مانگی، اگر وہ مانگتا تو یقیناً اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا، لیکن شیطان نے تکبر کیا، جو گناہ کر کے اس پر اصرار کرے، اس پر تکبر کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی راہ کبھی نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے پھر کیا دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تو اللہ نے کہا کہ اتر جاؤ، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تعظیماً، کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہوگا، اور اس میں کچھ ساز و سامان بھی ہے جس سے تم کچھ فائدہ اٹھاؤ گے، تمہارے لیے زندگی زمین میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر گناہ کی سزا کے طور پر بھیجا تھا، تو پھر ہمارے لیے زمین کی زندگی اتنی آسان کیسے ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، ایسے ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا، انی جاعل، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں خلیفہ فی الارض، کس میں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ زمین میں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خشیت ایسے ہی تھی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنا تھا، اور ان کی آزمائش کے پیچھے، ہم سب انسانوں کی آزمائش کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لگانا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لوح محفوظ کے اندر، کتاب کے اندر سب کچھ درج کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ اسی طرح سے اللہ کی پلاننگ سے سب کچھ ہونا تھا۔ پھر میرے رب نے فرمایا قال فیہا تحیون فی وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کوئی ماریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، آج ہم دیکھتے ہیں نا، بہن بھائی ایک دوسرے کے خلاف، ہر کوئی مال اور دولت کی وجہ سے ایک دوسرے سے کوئی خلاف، ناراضگیاں، لڑائیاں، جھگڑے، دشمنیاں، لیکن دنیا کی زندگی پھر اللہ نے کہا کہ کچھ ہی دنوں کے لیے ہے، وہ کچھ دنوں کا فائدہ اٹھانا ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی میں تم جیو اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ یہ نکالا جانا کب کا ہے؟
یہ روز قیامت کا ہے۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی رکھی ہے جس کا موت پیچھا کر رہی ہے۔ یہ زندگی امتحان ہے۔ اس دنیا کی امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے جنت میں واپس جانے کے قابل ہو جائیں۔ اس زندگی کے بعد موت آئے گی، اور پھر زمین میں دفن ہونے کے بعد جب مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور دائمی قیام کے گھر میں داخل کرے گا۔ یا ارحم الراحمین، وہی دعا ہے جو کہ سیدہ عائشہ آسیہ علیہ السلام نے آپ سے مانگی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب، ہم میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیں۔ رب کائنات ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیں۔ ہم تجھ سے ایک صرف اس جنت کا سوال کرتے ہیں، اے پروردگار، ہمارے اعمال کو اپنی خشیت کے مطابق ڈھال لیں، اپنی رضا کے مطابق ڈھال لیں۔ پروردگار ہمیں بھی جنت میں ایک گھر عطا کر دیں، ہم سب کو جنت میں داخل کر دیں، ہم سے درگزر کر دیں، ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر دیں۔ تو بے شک رحم کرنے والا ہے، تو نے رحم نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اے